حضور جماعت خدا کے فضل سے دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہے اور خدا کے فضل سے ماشاء اللہ اچھے نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رفتار کو ہندوستان کے ان کو نہیں ابھی تو خوش آئی تیز تر ہو. دوسری طرف جو خدشہ ہے اور جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ نو مبین کی تربیت کا اس طرح کا نظام نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے اور خطرہ ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے. ہاں تو رہتا رہے گا خدشہ. ہر چیز جس کو آپ اپنے دائرے میں لاتے ہیں وہاں یہ خدشہ لازمی ہے. اس کی اصلاح کرنا، اس کو جزء بدن بنانا، اور یہ توقع ہے ہی غلط کہ سارے جزء بدن بن جائیں گے. اب جب کھانا کھاتے ہیں تو سالے غذا ڈھونڈتے ہیں نا اپنی طرف سے، یہ گندی غذا تلاش کرتے ہیں. سالے کا مطلب ہے جس کا اکثر حصہ بالکل پاک صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن جب کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ ضرور فضلہ بنتا ہے جو جزء بدن ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو بدنیتوں سے آتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کسی سفارش کی خاطر، کسی باہر جانے کی خاطر، ہزار نیتوں کے فساد ہیں جن تک انسان کی نظر ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ 100% درست آئیں گے، اور اگر 100% نہ سمجھے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کاروبار ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک انسان نظر رکھ سکتا ہے تقویٰ والے لوگ ڈھونڈے، اور جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں غیر متقی بھی ضرور آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتے تھے. اس لیے بعض لوگ یہ جو اعداد و شمار چھپتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جی خام خواہ فلاں بھی ادھر چلا گیا، فلاں ایسا ہوا تھا. وہ اپنے نہ کرنے کی وجہ سے کرنے والوں سے ایک درخواست ہی رکھنے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی بنایا ہوا واپس ہو گیا یا کوئی شرارت کر گیا یا کسی کے پیسے کھا گیا تو ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، کیسے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ دھوکہ ہی ہے صرف. حالانکہ وہ اپنے جرم میں اضافہ کرتے ہیں. پھر آپ بے عمل اور ایک شریف جانبدار عمل کرنے والے کی اس ناکامی پر جو ناکامی اسلام کے اول دور میں بھی ہوتی تھی، اس پر جب مذاق اڑاتے ہیں تو وہ گویا اس دور پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں. کتنے نئے آنے والے تھے جو منافق کہلائے، قرآن نے ان کا ذکر کیا، فوج اور فوج تھے وہ. تو اس پر کیوں کیسے لگاتے جو وہ کیسے لگاتے تھے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ اللہ لعنت ڈالے ان پر، پھر ان پر لعنت بھیجو کیونکہ تم بھی کیسے لگاتے ہو ان پر. تو جب ہمیں کاروبار وہ کرنا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا کاروبار ہے تو اس کے منافع بھی ہوں گے، اس کے نقصان بھی ہوں گے. ان پر نظر رکھتے ہوئے قرآنی تعلیم کی روشنی میں ہمیں احتیاطیں کرنی ہوں گی. اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. جب فوج اور فوج وہ آئیں تو بغلیں بجانے کا وقت نہیں ہوگا. اللہ پاک ہے، یاد رکھنا تم پاک نہیں ہو، نہ یہ لوگ پاک ہیں، سب میں کمزوریاں ہیں. پھر استغفار کرو گے تو بچو گے. اپنے آپ کو بھی صاف کرو، ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ کا حصہ ہے، ایک پورا جہاد ہے. اور اس ضمن میں جو نظام انہضام ہے ہمارا، اس کی درستی ضروری ہے. اب انہوں نے کھانا اچھا پکایا تھا پرسوں بہت، اب یہ مطلب تو نہیں کہ جو 4 پلیٹیں کھا جائے. اگر وہ 1 پلیٹ کا میزہ رکھتا ہے اور وہ 4 پلیٹیں کھائے گا تو نقصان ہوگا کچھ، لیکن اگر کھائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں کون سی دوائی استعمال کروں، کیا ایکسرسائز کروں، کیا ورزش کروں کہ یہ میرے نقصان نہ پہنچائے بلکہ بہتر ثابت ہو. تو زیادہ آ جانا بھی بعض دفعہ ایک بوجھ ڈالتا ہے، مگر اگر حکمت کے تقاضے پورے کیے جائیں تو وہ بوجھ اتر جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں کوئی محمد صاحب صاحب گھومتے ہیں جو یہاں لندن میں آ کے وہ کھانے میں مشہور تھے. وہ دیکھ کا ایک بڑا حصہ کھا جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر سارا دن وقار عمل کدال پکڑا کیاریاں بنائی، ٹھیک ٹھاک کیا. ان کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں، نہ میدا خراب ہوا، نہ کوئی اور تکلیف پہنچی، کیونکہ زیادہ جو طاقت لیتے تھے اس کو وہ استعمال بھی کر جاتے تھے. تو اس کے لیے پھر ایکسرسائز بنائی جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسرسائز بتائی ہے کہ جب ایسا وقت آئے کہ خدا کے فضل تم پر فوج در فوج نازل ہوں تو ان کو رد نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، اس خیال سے کہ ہم کیسے سنبھالیں گے۔ اس وقت سبحان اللہ پڑھا کرو کہ اللہ پاک ہے جس نے سب کچھ لیا ہے، ہم نقائص سے پاک نہیں، وہ پاک ہے، وہ ہم مدد کر سکتا ہے ہماری، وہ ان کو صاف کر سکتا ہے، لیکن استغفار کرنی ہوگی اپنے گناہوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی۔ یہ تو جاری چیلنج ہے، اس میں گھبرانے یا ڈرنے کی بات کوئی نہیں۔ اور تبھی میں نے اب افریقہ وغیرہ جہاں بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کو اب ایسے نظاموں میں تقسیم کر دیا ہے، جو ایک تبلیغی نظام ہے جو نئی ٹیریٹری، نئی فتوحات کے لیے آگے بڑھتا جائے گا، اور ایک پیچھے پیچھے سنبھالنے والوں کا نظام ہوگا جو جن کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر آنے والے کے لیے وہ تربیتی کلاسز لگائیں گے، ان کو روحانی طور پر زیادہ مستحکم بنائیں گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان افروز واقعات سنائیں گے، اور جو بنیادی دینی علم ان کو ہے ہی نہیں، محض بیت سے کیسے آ جائے گا، اس کو سکھانا شروع کریں گے۔ تو بیتیں تو صرف ایک اظہار رضامندی ہے کہ تم ہم پر کام کرو، ہم حاضر ہیں، ہمیں جو بنانا بنا لو، ہم مانتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو۔ اگلا قدم اٹھائیں نا تو پھر بیت کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ لیکن اٹھائیں بھی تو پھر بھی نقص رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنے آنے والے ہیں وہ 100% سارے نظام کا حصہ بن جائیں۔ وہ نظام جو خدا تعالیٰ کا ہے روحانیت میں بھی چلتا ہے، کچھ ان میں فضلہ بھی بنے گا، پھینک دیا جائے گا باہر۔ اور یہ بھی صحت مند نظام ہے، ساتھ ساتھ پھینکنا چاہیے، اگر نہیں پھینکیں گے تو وہ نقصان اور پہنچا دیں گے۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ فوری نظر ثانی کیا کرو۔ کئی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایسے شامل ہوئے، میں نے یہاں سے پہچان لیا کہ وہ لوگ گندے لوگ ہیں، اور ان کو میں نے کہا کہ فوراً بچو، اعلان کرو کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جب یہ کارروائی کا حکم پہنچا اس وقت تک ان کا اپنا اندر کا غم نکل چکا تھا بعض جگہ، اور بعض فتنوں میں مبتلا کر چکے تھے جماعت کو۔ بعض رپورٹر تھے جو فساد کی خاطر آئے تھے جماعت اسلامی کے نمائندے ادھر ادھر، اور فرضی کہانیاں بنائی ہیں کہ میں نے رویا مجھے دیکھا، تو وہ رویا پڑھ کے مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ تو خدا تعالیٰ اس قسم کی رویا نہیں دکھایا کرتا، یہ ہیں جھوٹے، انہوں نے خود بنائی ہے۔ اور نتیجتاً وہی بات نکلی، بعضوں کو میری تنبیہ پہلے پہنچ گئی، بچ گئے، بعضوں کو وقت پہ نہیں پہنچی، کیونکہ دیر میں انہوں نے ان کے حالات مجھے لکھے اور نقصان میں پڑ گئے۔ تو اس لیے یہ بھی خطرہ ہے کہ بالارادہ لوگ فتنوں کی خاطر آئیں گے، اور جب پھر احتجاج کریں گے تو اپنے ساتھ دوسروں کو واپس لے جانے کی کوشش کریں گے، یا جماعت میں آ کر گندگی کے بیج ڈالیں گے، جماعت میں جا کر بے ایمانی کی باتیں کریں گے تاکہ جماعت بھی بے ایمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اس نیت سے بھیجا کرتے تھے کہ صبح جا کے مان لو، رات کو پھر جاؤ، کیونکہ وہ ہم نے دیکھ لیا جی کچھ بھی نہیں، اور اپنے ساتھ سے دوسروں کو بھی واپس لے آؤ۔ ہم سے الگ کیسے سلوک ہو سکتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو پہلے دور میں ہوا وہی ہم سے ہوگا۔ تو اس لیے کسی بدلی کا سوال نہیں، نہ تبلیغ کرنے والوں کو تہمتیں دینے کا حق ہے ہمیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نام کی خاطر بے احتیاطیاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی ایک حصہ ہے صرف۔ بھاری اکثریت ایسے مخلصین کی ہے جنہوں نے اپنا تن من دھن ڈال دیا تبلیغ میں۔ وہ اپنی خواہش کی خاطر بعض وقت کچا پھل بھی قبول کر لیتے ہیں، اس خواہش کی خاطر کہ خدا ہمیں توفیق دے ہمارے ذریعے زیادہ ہوں۔ تو یہ بھی تو انسانی کمزوری ہے۔ استغفار میں اس کا بھی اس حصے کا بھی علاج موجود ہے، مگر مایوسی کا سوال نہیں، جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تعداد بڑھتی ہے بہرحال جماعت کی، مخلصین کی تعداد بڑھتی ہے۔ جرمنی کے چندے پر نظر کریں آپ حیران رہ جائیں گے، کتنی بڑی تعداد میں البینینز باقاعدہ شرع کے مطابق چندہ دے رہے ہیں، جبکہ بعض پرانے میں وہ نہیں دے سکتے، اور اگر ان سے نہ دیا تو اصرار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہمیں تم ثانوی درجے کا آئندے نہ سمجھو، جو قربانی تم لوگ دیتے ہم بھی لیں گے۔ تو
ظاہراً موجود ہے یہ، اگرچہ اگر 10,000 ہیں تو 10,000 نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 10,000 میں تو ان کے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں جو کام نہیں کرتے. تو چندے کی جو چندہ دینے والوں کی تعداد 10,000 ہو ہی نہیں سکتی اگر 10,000 بڑے ہیں تو 10واں حصہ متوقع ہونا چاہیے، عام اصول ہے. اور تیسرے درجے کے ممالک غریبان جو غریب ہیں ان میں بعض 20واں حصہ اس سے بھی کم، کیونکہ وہ بہت ہی غربت ہے اور وہاں ان کو توفیق نہیں ہے زیادہ. مثلا ہندوستان میں جہاں جن علاقوں میں جماعت پھیل رہی ہے، مگر ایسے غریب علاقے ہیں بمشکل جو وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کو ہم ابھی سے 16واں حصے کا پابند کرنے کی کوشش کریں تو مشکل ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم یوں کرو کہ صرف مزہ چکھنے کے لیے جو اپنی خوشی سے دے سکتے وہ کرو. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پہلا یہی قانون تھا. بعد میں جب مخلصین بڑے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے عملی تعاون میں، تو پھر مجلس شورا نے یہ فیصلے کیا ایک بڑا 16 بنایا جائے، یہ کیا جائے. حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پہلی تحریک وہ اتنی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دو خدا کی راہ میں، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس میں اموال داخل ہیں، لیکن فرمایا جو ایک دفعہ عہد کر لو پھر پابندی کرو اور کبھی پھر اس سے نہ ڈرو. یہی نصیحت میں نے افریقہ کو بھی کی ہے، یورپین ممالک کو بھی کی ہے کہ اگر ایسے لوگ آتے ہیں جن میں ابھی طاقت نہیں ہے تو ان کو یہی کہو کہ تم چاہے 1 مارک فرض کر لو، اپنے اوپر 10 مارک کر لو، جو بھی کرو یہ عہد کرو کہ اس کو نہیں چھوڑو گے. اور جنہوں نے یہ شروع کیا وہ بہت جلد بڑے ہیں. پھر افریقہ میں بعض ممالک میں نہایت غریب ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں 1 لاکھ ہوئے تو 7-8 ہزار ایسے نکلے ہیں بیچ میں سے جنہوں نے چندہ شروع کر دیا. اور وہ اس معیار کا تو نہیں جس معیار کا جو تربیت یافتہ آدمی زیادہ آگے بڑھ کر کرتا ہے، مگر دیتے ہیں اور جانبداری سے دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اتنا دیتے ہیں. تو یہ سارے پہلو ہیں جو اس جہاد کا حصہ ہیں. کوئی آسان کام تو نہیں جہاد، اس کے لیے بڑے بڑے کارخانے ساتھ چلتے ہیں، کوئی کھانا پکانے کا نظام ساتھ چل رہا ہے، کوئی کپڑے مرمت کرنے کا نظام ہے، یہ کپڑے دھونے کا نظام ہے. فوج کا سب کچھ حصہ ہیں. تو ہمیں اپنی فوج میں ساری چیزیں بنانی پڑیں گی، وہ بنا رہے ہیں خدا کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. یہ نظام اللہ کے فضل سے جب جیسا کہ مجھے علم ہے مستحکم ہو رہا ہے اور زیادہ مستحکم ہوگا. پھر ایک ایسا دور آئے گا جب ان کے سارے اعتراض ویسے کالعدم ہو جائیں گے، کیونکہ جب غلبہ پورا آ جائے گا اور ایک ریاست عملی ہو جائے گی، پھر اصلاح کے اور بھی مواقع ملتے ہیں. پھر پورا نظام پھر اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب 2 نظام ہیں، ایک حکومت کا نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے. جہاں دونوں نظام طوری طور پر مل جائیں وہاں اصلاح کے مواقع بہت بڑھ جایا کرتے ہیں. تو ہم حکومت کا تو انتظار نہیں کرتے، ہم اپنی کوشش پر ہی اور خدا کے فضل پر انحصار کرتے ہیں. جو کوششیں خدا قبول کر لے میری مراد ہے. مگر یہ میں جانتا ہوں یہ انسانی نفسیات ہے. جہاں جہاں بھی غلبے کا زمانہ آئے گا وہاں یہ اصلاحی کارروائیاں جاری کرنے میں بہت سہولت ہو جائے گی، کیونکہ سارا نظام تعلیم جماعت کے رحم و کرم پر ہوگا. پھر جماعت کا عمل دخل ہوگا اس پر. وہ چیز جو اب ہم نظام تعلیم میں داخل نہیں کر سکتے داخل کر سکیں گے. جبر کی وجہ سے نہیں میں کہہ رہا جو جماعت اسلامی کا تصور ہے. جبر تو نہ اب ہے نہ اس وقت ہوگا، لیکن نظام حکومت سے اس حد تک استفادہ کہ جو جائز ہو اور اس میں کوئی زبردستی نہ ہو، وہ زائد ایک طاقت ہم منصیب ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا گل؟ جی ہاں جی. اب ایسا وقت نہیں ہو گیا؟ اچھا اب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام. 2 منٹ ہے؟ اچھا بھی 2 منٹ ہے جی. ایک میرا ظہور مہدی آخر زمان